हसन भाई, फीडबैक अक्सर ये आता है कि देखें आपकी बातें तो बड़ी ठीक हैं, ठीक है, चलें जी, मान लेते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन देखें दीन को समझने का प्रोसेस, दीन के ऊपर स्टडी का प्रोसेस ये पिछले 1445 ऑड साल से चल रहा है, ठीक है। इसमें बड़े बड़े नाम आए, बड़ी बड़ी शख्सियात आई, उनके बहुत ज़बरदस्त जो हैं वो काम भी हैं, कुतब हैं, वॉल्यूम्स में हैं माशाल्लाह। तो आज क्यों, यानी कि गामदी साहब ऑनवर्ड्स बल्कि मदरसा फ़राही के अंदर ये नुक्ता नज़र के जी नहीं, वो असल दीन जो है वो कहीं इन तहों के अंदर जिसमें सियासी पोल्यूशंस थी, कल्चरल पोल्यूशंस थी, सेक्टेरियन बायसेस थे, इंडिविजुअल शख्सियात की अपने बायसेस थे, उनके नीचे से ये असल दीन जो है हम निकाल के आपके सामने ले आए हैं। वो दीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो सहाबा रज़ी अल्लाह ने प्रैक्टिस किया, वो असल में ये है। तो एक आम आदमी जिसके पास वो देखें वक्त नहीं है कि वो जाके इन सारे अंबार कुतब के उसका मुताला करे और फिर देखे, तहकीक करे इल्मी के कौन सही है कौन गलत है। वाई शुड अ कॉमन मैन, एक ले मैन, आम आदमी जो है वो आपकी बात सुने तो वो किस नुक्ता नज़र को फिर ठीक माने? बिकॉज दूसरी साइड पे एक पूरा ट्रेडिशन खड़ा है इल्म का, एक आम आदमी बेचारा जो है वो कहाँ जाए? देखिए, आम आदमी को इस मुशक्क़त में पड़ने की कोई जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी को जो दीन के मुतालबात उस तक पहुँचे हैं वो हमारे यहाँ भी हुई हैं, जो पूरी दुनिया के उलमा के यहाँ हैं। जो सवाद आज़म है, जिसको आप कहते हैं पूरा का पूरा जमहूर है, उम्मत का इजमा है, दीन के पॉजिटिव अहकामात में हम कहीं उनसे मुख्तलिफ नहीं खड़े हुए। आम आदमी जिस वक्त आगे बढ़ के दीन का शऊरी मुताला करना शुरू करता है, अच्छा वो कौन से अहकामात हैं मसलन जो बिल्कुल आम आदमी की कॉमन ज़रूरत? आम आदमी ने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, पैदा हुआ मुसलमान घराने में, अल्लाह को मानना है, रसूल को मानना है, आखिरत पर ईमान रखना है, अल्लाह की किताबें मौजूद हैं उनको मानना है, बाकी दीन के जो अहकामात हैं निकाह तलाक़ के मामले में, नमाज के शराइत के मामले में, वज़ू गुस्ल के मामले में, वो सब जगह पर मुत्तफ़क़ अलैह हैं, उनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने कहा जी हज मक्के में नहीं करना, या आपने नहीं सुना होगा हमारे नज़दीक नमाज़ें 6 हो गई हैं, या आपने नहीं सुना होगा हम रमज़ान के रोज़ों के कायल नहीं हैं। ये सब वो मामलात हैं जिसमें आम आदमी की अमली दिलचस्पी होती है, क्योंकि यही मज़हब के अमली तकाज़े हैं जो हर इंसान से मुतल्लक़। मेरा ख्याल है यही वो तकाज़े हैं जो हमें जन्नत में लेके जाने का बायस बनेंगे, यही चीज़ है, यही क्राइटेरिया है, इखलाक की बातें हैं। कोई इसमें इख्तलाफ नहीं करता कि झूठ बोलना चाहिए कि सच बोलना चाहिए, कम तोलना चाहिए, बदयांती नहीं करनी चाहिए, कोई इख्तलाफ नहीं है। आम आदमी अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो वो हमसे दूर रहे और इन मामलात में पूरी उम्मत के जो सवाद आज़म कहें, उम्मत की इजमाई रिवायत कहें, उम्मत का मुत्तफ़क़ अलैह इल्म कहें, मुतवारिस फ़हम कहें, जो कुछ उसको आप नाम दे लें, उम्मत की एक तहज़ीबी रिवायत कहें, 4 फ़िक़्ह कह लें, वो उसमें रहे, सुकून से रहे, नमाज़ें पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे और फिर इसके बाद दुनिया से रुखसत हो जाए। लेकिन आम आदमी जब इससे आगे बढ़ के दीन का शऊरी मुताला करता है, शऊरी मुताला क्या होता है? शऊरी मुताला ये होता है कि कुरान मजीद पर आप ईमान ले आए कि ये अल्लाह की किताब है, लेकिन अब उस किताब को खोलते हैं तो पढ़ते हैं तो समझते हैं तो उस पर गौर व फिक्र करते हैं तो कुछ ना कुछ इधर उधर से इख्तलाफात भी सामने आ जाते हैं, कुछ अपने सवालात भी पैदा हो जाते हैं। ये वो सतह है लोगों की जो दीन को शऊर की जगह पर जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और वो आम आदमी ये फ़ैसला करता है कि भाई अगर दीन अल्लाह की हिदायत है, असलन मेरी फितरत में वदियत की गई है, क़यामत तक की रेलेवेंस उसके अंदर कायम है एक मुसलमान की ज़िंदगी से, और जो बातें अल्लाह ताला बयान करते हैं वो इल्म और अकल के मुसल्लमात पे भी पूरी उतरनी चाहिए, उसको मेरे माशरे, मेरे खारिज और मेरे अंदरून दोनों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो अगर कहीं नहीं कर रहा तो अब आम आदमी आगे बढ़ के एक तज्ज़ियाती मुताले की बुनियाद रखता है, जिसको आप कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, कि भाई ये जो दीन की बात मुझ तक आई है, मैं ज़रा देखूं कि इस बारे में 2 लोगों की और क्या राय हैं, मैं ये जानूं कि जो राय मुझे बयान की गई है वाकई में दीन की राय है या नहीं। ये वो मकाम है जहाँ पर आके मजहबी उलमा का एक किरदार शुरू होता है। यहीं से हम भी अपनी फ़िक्र को लोगों के सामने पेश करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि जी आए हम आपको बताते हैं कि नमाज़ें 5 आज हमने दरियाफ़्त कर ली, ये अल्लाह पर ईमान लाना है और रसूलों पर ईमान लाना है और ये रसूल है और ये फ़रिश्ते हैं, ये हमने कभी नहीं कहा। ये दीन के वो अवामिर हैं, नवाही हैं जो मुसल्लमा हैं, जहाँ पर हम दाखिल होते हैं इस पूरे के पूरे दुनिया के स्टेज पे। वो ये है कि मज़हब का जब आप शऊरी मुताला करते हैं तो फिर कुरान है उसको समझा जाएगा, सुन्नत है उसको समझा जाएगा। ये सबसे बुनियादी सवाल कि जिस दीन को मैं दीन कह रहा हूँ वो अखज़ कहाँ से किया जाता है,
وہ موجود کہاں ہے، وہ پایا کہاں جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں، یہ ہے علم کی روایت کا آغاز۔ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ 1400 سال تک اس پر کام ہوتا رہا، آج آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ لوگ آ کر ایک نئی فکر پیش کر رہے ہیں؟ کیوں ہوتا رہا کام؟ اللہ کے رسول تو دین مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے صحابہ آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے آپ کی آراء لوگوں تک پہنچا دی۔ امام مالک کیوں پیدا ہوئے؟ امام شافعی کیوں پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ کیوں پیدا ہوئے؟ سفیان ثوری کیوں پیدا ہوئے؟ ابن تیمیہ ابن قیم کیوں پیدا ہوئے؟ شاہ ولی اللہ کیوں پیدا ہوئے؟ یہ ہمارے بر صغیر کے اندر مفتی شفیع کیوں پیدا ہوئے؟ آج کے دور میں باقی علماء کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیوں کام کر رہے ہیں؟ کیوں تحقیق کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم لوگ تم لوگوں کو نیا دین بتاتے ہیں؟ نہیں، دین اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ دین کو جب آپ سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں، دین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ تو عام آدمی اگر پوچھے گا نا بھائی یہ جو آیت آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں مجھے نماز میں، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تو کوئی عالم اس کی ٹرانسلیشن کرے گا نا، وہ کرنے کے لیے عربی زبان سیکھے گا، سیکھنے کا عمل انسانی سطح پر ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری جو امت کی ایک علمی روایت ہے، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں پیدا کر لی، دین موجود ہے، وہ سورسز میں موجود ہے، اس کو سمجھنے کے ایک پروسیس کا، اس کو سمجھنے کے ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے فہم کے مطابق، اپنے نقطہ نظر کے مطابق دین کی ایک انٹرپریٹیشن بیان کر رہا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے بعد یہ حق چھن جانا چاہیے، لوگ آگے بڑھیں اور خود ہماری انٹرپریٹیشن کو چیلنج کریں۔ یہ نہیں کریں گے تو علم کا سفر آگے نہیں بڑھے گا۔ علم کا سفر کیا ہوتا ہے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ مذہب آپ کے سامنے ہے، قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ سب سے پہلے جو احکامات اس میں موجود ہیں ان کی حقیقت کو دریافت کرتے ہیں، ان کی علت کو دریافت کرتے ہیں، اس لیے کہ انسانی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو حکم اس کو دیا جائے اس کی حقیقت کو پہچانے، اس کی وجہ کو پہچانے۔ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کا، انسانی فطرت پہ نظر ڈالتے ہیں، آپ کے حواس کے ظاہری اور باطنی حاصلات اور آپ کے عقلی استنباط کے جو نتائج ہیں ان کو سامنے رکھ کے ریلیونس دیکھتے ہیں دین کی۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں سے مراد ہم تو ابتدائی طالب علم ہیں، یہ اس مکتب فکر کا آپ نے اشارہ کیا کہ جو کچھ امت کی علمی روایت موجود تھی اس کو اپنا سرمایہ، اس کو اپنا سرمایہ افتخار بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ جاویداں، وہ زندہ، اچھا آسان کر دیتے ہیں، سرمایہ افتخار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اس لیے کہ علم آج کے دور میں پیدا نہیں ہو رہا۔ میں آج کے دور میں بیٹھ کے پہیہ ایجاد نہیں کر رہا، میرے سامنے ایک پورا کا پورا پس منظر ہے ٹیکنالوجی کا، لوگوں کی زندگیوں کا، حقائق کی دریافت کا۔ میں اس کی بنیاد پر کچھ نئی چیزوں کی بنا ڈال رہا ہوں۔ نئی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ وہ حقائق سامنے رکھ کے میں اپنے غور و فکر کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو یہ جتنی پوری روایت ہے 1400 سال کی، اس کے کندھوں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دین آج تک بالکل غلط سمجھا گیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بیکاز اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ یا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ پیچھے جو سب 1445 سال سائڈ پہ رکھیں وہ سب غلط ہے، ہم ایک چیز بتا رہے ہیں۔ آپ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ایسا اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو آج مثال کے طور پہ قرآن مجید کے ایک آیت کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اگر ہمارے پیچھے یہ پورا صدیوں کا علم نہ ہو۔ یعنی یہی علم ہے کہ جس نے قرآن، اس کے متعلقہ علوم، سب سے بڑھ کے اس کی زبان کو محفوظ کیا ہے، اس کے محاوروں کو محفوظ کیا ہے، وہ بات کیسے کرتا ہے، وہ تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کو محفوظ کیا ہے۔ ہم تو اس کے سہارے پہ کھڑے ہو کے غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو بالکل الگ الگ کر کے سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے سیکولر استفادہ۔ سیکولر استفادہ اس معنی میں کہ میں علوم کے بارے میں داخل نہیں ہو سکتا کسی نئی تحقیق میں جب تک میرے پیچھے اس کی ہسٹری موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آج ہم حدیث پہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیان کیا ہم ان کی تحقیق کریں، ان کے بارے میں جانیں۔ تو ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ علم ہی نہیں ہے جو ان کے بارے میں جاننے کا۔ وہ آج سے 1300 سال پہلے سمرقند اور بخارا کی گلیوں میں اگر کسی بندے نے کوئی روایت بیان کی ہے، میں کیسے جانوں گا اس کو؟ تو یہ ماضی کا علم ہے، ماضی کی روایت ہے جو مجھے وہ سہارا دیتی ہے کہ میں دین پہ غور و فکر کا آغاز کروں۔ لیکن کیا یہ روایت اتنی احسان مند ہونے کے باوجود مجھ سے یہ منوا سکتی ہے کہ محض روایت کے زور پہ، محض اس وجہ سے کہ اس نے مجھے سہارا دیا، اس نے علوم منتقل کی، اس میں بڑے اباقر علماء پیدا ہوئے، اس میں نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئیں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئیں، اب میں کوئی بھی رائے قائم کروں گا تو وہ ان کے مطابق ہونی چاہیے، ان کی رائے سے اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا یہ اصول اگر میرے لیے ہے تو مجھ سے پہلے علماء کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اگر انہوں نے اختلاف کیا، اور ظاہری بات ہے کیا، ہمارے عام طور پر جو بات بیان کر دی جاتی ہے کہ امت کے اندر تو ایک ہی نقطہ نظر تھا، یہ
کہانی کہاں سے سنائی جاتی ہے؟ بھائی امت کے اندر پوری کی پوری امت میں 2 اختلافات موجود ہیں، اہل تشیع کی الگ روایت موجود ہے، اہل سنت کے اندر 4 مکاتب فکر موجود ہیں، ان کے علماء کے اصول مختلف ہیں دین کو سمجھنے کے، بڑے بنیادی مسائل پہ آپس میں بنیادی مسائل پہ اختلاف رکھتے ہیں. ان کے اختلاف کے اوپر صدیوں کی علمی روایت وجود میں آئی ہے. ان کو جب اقتدار ملا تو اس کو دنیا میں نافذ کیا گیا ہے. یہ سب کچھ رہا ہے دنیا میں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ایک ہی، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. اگر ایسا ہوتا تو یہ زیادہ چنبے کی بات ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر انسان ہوں گے، جہاں پر عقل شعور کے ساتھ کسی چیز کو جاننے کا عمل ہوگا، وہاں پر اختلاف بھی ہوگا، وہاں نقطہ نظر میں تفاوت بھی ہوگا. ہمارے بڑے ہی عہد کے بہت بڑے عالم تھے مفتی شفیع علیہ رحمہ، یہ ان کی تفسیر بھی یہاں پڑھی معرف القرآن کے نام سے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر کہیں پہ انسان جمع ہیں اور کسی معاشرے میں رہتے ہیں لیکن ان میں کوئی اختلاف سامنے نہیں آتا، تو اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی یہ کہ ان سب لوگوں نے اپنی عقل کو کسی پوٹلی میں ڈال کے دریا برد کر دیا، یا وہ سب کے سب منافق ہیں، وہ چھپا رہے ہیں اپنے اختلاف کو. اس لیے کہ جہاں آپ رہتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کا عمل ہوتا ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہ اختلاف مفارقت یا ایک دوسرے سے دور ہونے کا نام نہیں ہے، یہ اختلاف راستے کو جاننے کا نام ہے، راستے کی نئے نئے زاویوں سے اس کو ایکسپلور کرنے کا نام ہے. تو امت کی جو علمی تاریخ ہے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو بھی، جو آج کل دین سے متاثر ہو کے یا غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہو کے اپنے اندر ایک شدت آمیز جذبہ رکھتے ہیں ماضی کی علمی روایت کے خلاف. یہ بالکل غلط ہے. ہمارا افتخار ہے علماء، پوری کی پوری امت کی علمی روایت ہم نے اس کو سامنے رکھ کے دین پر غور و فکر کا آغاز کیا ہے، اور آغاز کے بعد پھر کچھ نتائج ہیں جن میں ان سے ہمارا اختلاف ہو گیا. بالکل ٹھیک.